السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت زینب پارٹ 3۔ دونوں فیاض اور فراخ دل کے مالک تھے اور کبھی کبھی غیر مستحق لوگ بھی ان کی کشادہ دلی سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ ایک دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ٹوکا تو فرمایا کہ عزیز بھائی، سائل کو دیکھ کے بے چین ہو جاتا ہوں، اور جب اللہ کے بندوں میں اس کا مال تقسیم کر دیتا ہوں تو مطمئن ہو جاتا ہوں۔ آج کی نئی نسل کے لیے حضرت زینب نے یہ پیغام دیا کہ دولت کی ریل پھیل ہو، شوہر بہت زیادہ آسائش اور سہولت فراہم کر رہا ہو، یا تنگی اور اسرت ہو، تمام حالات میں تکبر، غرور اور ناشکری کو قریب بھی نہ پھٹکنے دینا، اور صبر و قناعت، سادگی اور شکر گزاری کے رویوں سے اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنانا۔ صدمات کا آغاز جب ہوا تو رمضان مبارک 40 ہجری کو ایک شکل کلب حارجی عبد الرحمن ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ کیا اور اپنی زہر آلود تلوار کے بھرپور وار کر کے انہیں شدید زخمی کر دیا۔ مسلمانوں نے ابن ملجم کو گرفتار کر لیا اور حضرت زینب نے انہیں دیکھا تو زخمی شیرنی کی طرح بپر اٹھی اور کہا کہ اے اللہ کے دشمن، تو نے امیر المومنین کو زخمی کر ڈالا۔ ابن ملجم نے طنز سے جواب دیا کہ تمہارے باپ کو۔ حضرت زینب نے جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ ان کا مددگار ہے، تم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ابن ملجم نے شکاوت سے کہا کہ پھر تم کیوں فریاد کرتی ہو؟ میں نے اپنی تلوار کو زہر پلایا ہے۔ اسی زخم سے حضرت علی دنیا سے تشریف لے گئے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک کوہ ٹوٹ پڑا۔ لیکن یہ تو ابھی صدمات کا آغاز تھا۔ 49 ہجری یا 50 میں انہیں اپنے بڑے بھائی کی شہادت کا غم سہنا پڑا۔ اس وقت وہ مدینہ میں رہائش پذیر تھیں۔ کربلا کی جانب ایک روایت میں ہے کہ 9 اور 10 محرم کی درمیانی شب حضرت امام حسین نے کچھ درد انگیز اشعار پڑھے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رکعت طاری ہو گئی اور کہنے لگی، کاش میں آج کا دن دیکھنے کے لیے زندہ نہ ہوتی۔ آئے میرے نانا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ، میری ماں باپ، بھائی حسین سمیت ہم سب سے رخصت ہو گئے۔ اے پیارے بھائی، آپ ہی ہماری آخری امیدوں کا سہارا ہیں، ہم آپ کے بغیر کیسے زندہ رہیں گے؟ یہ سن کر امام حسین پر رکعت طاری ہو گئی۔ فرمانے لگے، اللہ باقی ہے اور سب کی سب کائنات فانی ہے، اللہ تسکین دینے کا آخری سہارا ہے۔ ہمارے نانا خیر الخلائق ہیں، ان کی زندگی نمونہ کامل ہے، تم ان کے اسوا پر عمل کرنا۔ اگر میں راہ حق میں کام آ جاؤں تو میرے غم میں نہ بین کرنا، نہ چہروں کو نوچنا، نہ گرے باں پھاڑنا۔ کربلا کی تاریک آخری شب کو جب سب نوجوان ایک ایک کر کے قربان ہو گئے تو اہل خانہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی، اور جب عزیز از جان بھتیجے کی لاش کو دیکھا تو خون آلود لاش سے چمٹ کر بیٹھ گئیں۔ جب سب جوان ایک ایک کر کے شہید ہو گئے تو حضرت زینب نے اپنے نوخیز فرزندوں کو مقتل میں بھیجا۔ اون محمد اس شان سے لڑے کہ قبیلے کا سر فخر سے اونچا کر دیا۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین۔ واقعہ کربلا پر مورخین تبصرہ کرتے ہیں کہ شہادت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک اپنے جسم کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا، اور دوسرے اپنی زبان کو اللہ کے راستے میں شہادت حق کے فریضے میں کھپا دینا۔ خاندان نبوت نے ان دونوں لحاظ سے رہتی دنیا تک اپنا نام امر کر دیا۔ محققین کہتے ہیں کہ اگر حضرت زینب نہ ہوتی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی بڑی قربانی دنیا کی نظروں سے اوجھل رہتی۔ جنت کے نوجوانوں کے سردار اور قافلہ شہداء کے سالار عشق امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے حق کو ہمیشہ کے لیے سربلند کر دیا، اور شیر خدا کی شیر دل بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبات، اپنی جرأت و اظہار کے طریقوں سے اس واقعے کو دنیا میں امر کر دیا۔ اون رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد خانوادہ نبوت کے نوجوانوں میں ایک ایک کر کے مقتل کی طرف گئے اور واپس نہ آئے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے بس اور اکیلے رہ گئے۔ امام زین العابدین بیمار تھے اور لڑنے کے قابل نہ تھے۔ ان کو اور تمام قافلے کو حضرت زینب کے سپرد کر کے میدان کی طرف بڑھے۔ انتہائی رنج و غم کی حالت میں تھے، کتنے گھنٹوں سے پیاسے تھے، اپنے نوجوان لاشوں کی وجہ سے دل فگار تھے، مگر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی تلوار کا خون رگوں میں تھا۔ انتہائی بہادری سے لڑے اور آخری وقت میں فرمایا کہ اے اللہ، تجھ سے فریاد کرتا ہوں،
تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دل کو چیر دینے والا منظر دیکھا تو بے تاب ہو گئیں اور شامی فوج کے سردار عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا، اے عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا قیامت ہے کہ ابو عبداللہ قتل کیے جا رہے ہیں اور تم تماشا دیکھ رہے ہو؟ وہ فرط ندامت سے رونے لگا، مگر اس کی قسمت میں یہ ظلم لکھا ہوا تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماں جائے کی لاش کو مقتل میں خاک و خون میں غلطا دیکھا۔ شامی فوج کے بدبختوں نے اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں تلے سب شہداء کو رون ڈالا اور پھر خیموں کا رخ کیا۔ ایک بدبخت نے چاہا کہ بیمار جوان حضرت زین العابدین کو شہید کر ڈالیں، مگر زینب نے شجاعت کی داستان رقم کی اور ڈھال بن کر کھڑی ہو گئیں۔ میرے ہوتے ہوئے کوئی اسے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ ان کی شجاعت دلیری کی وجہ سے کوئی ان کے خیموں میں کچھ بھی نہ کر سکا۔ تاریخ کے اوراق میں کسی خاتون کی اتنی جرأت اور بہادری کی داستان رقم نہیں ہو سکی۔ حضرت امام حسین نے کربلا کے آہی مارکے میں جانے سے پہلے اپنی عزیز بہن کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ زینب، صبر کرنا، اللہ سے سکون طلب کرنا۔ جب دنیا فانی ہے، سوائے اللہ رب العالمین کے حی القیوم ذات کے، اپنے مہربان نانا کی سیرت ہمارے لیے نمونۂ عمل ہے۔ جزاک اللہ خیر۔